پوائنٹ وہ اٹھاتے ہیں ان کو ایڈریس کیا کریں، اس کے بعد پھر اپنے دلائل مزید دیا کریں۔ میں شروع کہنا کریں۔ یہ چاہتا ہوں، اللہ یاری صاحب نے ہبہ اور عطا کے حوالے سے بات کی ہے۔ میں بتا چکا ہوں قرآن پاک کے ظاہر حکم کے خلاف ہبے کی بات جو ہے وہ تطبیق دیں گے ہم اسے، وہ اپنے معنی پر معمول ہے، اس کا معنی عطا کرنا ہے۔ حضور عطا کرتے تھے، خلفائے راشدین بھی عطا کرتے تھے۔ میں یہ میرے پاس ملا یاد الفقی پڑھی ہے، سیدہ پاک کی تولیت میں 7 باغ تھے۔ یہ ہے ملا یاد الفقی، جلد نمبر ذرا بتائیے گا یہ ملا یاد الفقی جلد نمبر 4 ہے، کہیں تو میں آپ کو عبارت نکال کے دکھا دوں۔ یہ نسلاً تولیت فاطمہ میں تھے، ملکیت میں نہ تھے۔ مال فہ مال وقف ہوتا ہے، اس کی کوئی تقسیم نہیں ہوتی، یہ جنگ کے بغیر حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مال فہ فرمایا، جو عمل فرمایا خلفائے راشدین آل بیت نے۔ میں نے قرآن سے ثابت کیا، پھر رسول اللہ کی سیرت پاک سے۔ اس سے بڑا تواتر کیا ہے؟ یہ جو عدم وراثت والی روایت ہے، یہ 10 سے تقریباً کم و بیش 10 صحابہ سے مروی ہے، یہ درجہ تواتر کی روایت ہے۔ آپ جو ہبے کی باتیں کرتے ہیں وہ تو دوسرے معنی پر معمول ہے، ایک بات، اور ان کی روایت میں بھی کلام ہے، 2 باتیں۔ عمل مبارک رسول اللہ کا اس کے خلاف ہے، ہبہ کر دیا تھا تو پھر اپنے پاس کیوں رکھا؟ کس روایت سے آپ ثابت کریں گے؟ آواز آ رہی ہے جی؟ آ رہی ہے، صاف آ رہی، بہترین آ رہی ہے جی؟ ہاں جی، تو اب آپ کس روایت سے ثابت کریں گے کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے بطور ولی حضور کو اس مال پر منتظم بنایا تھا؟ خدا نہ خواستہ، کیا باتیں آپ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، نہ قرآن میں ملتی ہیں نہ حدیث میں ملتی ہیں۔ اچھا، اللہ کا حکم یہی ہے، رسول اللہ کا عمل یہی ہے، خلفائے راشدین کا عمل یہی ہے، آل بیت نبوت کا عمل یہی ہے۔ میں حوالہ پیش کر چکا ہوں آپ کی کتابوں سے، عدم وراثت پر، ان کے فیصلے پر، صحابہ، آل بیت، حدیث پاک، رسول اللہ، اللہ کی کتاب ایک طرف اور آپ ایک طرف، یہ کیا معاجرہ ہے؟ اور آپ کہتے ہیں نبی پاک کا ملک ہے۔ وہی ملک جو آپ بتا رہے ہیں، ہم ایسا ملک نہیں بتاتے، ہم ملک نبی کو کائنات پر سمجھتے ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، ہم اگر ملک کی بات کریں تو نبی تو کائنات کا مالک ہے، خدا کی ساری کائنات کا مالک ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے۔ یہاں اس ملک سے مراد وہ ملک ہے جو وراثت کے طور پر آگے آئے گا، وہ نہیں ثابت ہو سکتا۔ میں قیامت تک آپ کو مہلت دیتا ہوں، قوم یونیورسٹی کے پروفیسر لے آئیں گے، وہ بھی نہیں ثابت کر سکتے، یہاں سے آپ بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ یاری صاحب تو ہمارے دوست بھی ہیں نا، ہم گپ شپ بھی لگا لیتے ہیں ان سے ماشاءاللہ۔ تو آپ کا یہ بالکل سراسر موقف اسلام کے خلاف ہے۔ اگلی بات، آپ نے کبھی کہا ہبہ، بھائی کبھی کہا وراثت، کمال ہے یار، ہبہ ہے تو وراثت کیسے ہوگی؟ جب ہبہ کر دیا تو وراثت کیسے بنی؟ جب وراثت ہے تو ہبہ کیسے بنا؟ تو خدا کا خوف کرو، متضاد باتیں، دن ہے تو رات کیسے ہے، رات ہے تو دن کیسے ہے؟ رہ گئی بات غادبات کی، میں وضاحت کر چکا ہوں، یہ تاثر راوی ہے، اور زوری جو راوی ہے اس کی چند روایات میں یہ غادبت کے الفاظ ہیں، یا حجرت کے ہیں، ولم تکلم کے ہیں، اکثر روایات میں نہیں ہیں۔ بخاری، مسلم، ساری کتابوں میں، آپ کی کتابوں میں بھی ایسے ہے۔ یہ روایت جو ہے نا آپ پڑھ رہے ہیں، ہماری بخاری کتاب الفرائض سے میں نے پیش کی ہے، یہ آپ کی یہ کتابوں میں بھی موجود ہے، ابن ابی حدید میں بھی موجود ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ اس طرف نہ جائیں جس طرف کوئی رہنمائی نہیں ملے گی، لوگوں کا نظام جو ہے نا ایمانی وہ خراب ہوگا۔ اور اب یہ جو آپ کہتے ہیں نا، آپ عدم وراثت کی حدیث ہے، نہیں پتہ چلا تھا، نہیں پتہ چلا تھا، ان کو سوال کیوں کیا؟ میں بار بار چیخ چیخ کر آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، نبی کا گھرانہ جائل نہیں ہے، حضور کی ازواج پاک بھی حقدار تو ہیں نا۔ بیٹی قرآن کا فیصلہ ہے 1/2 کی مالک ہوتی ہے، اگر وراثت اس سے ملتی ہے تو ایک اکیلی بیٹی فلحن نصف، قرآن کا فیصلہ ہے۔ دوسری جائیداد کدھر جائے گی؟ 1/8 تو بیوہ لے جائے گی، 1/2 بیٹی لے جائے گی، دوسری اسبا کو ملتی ہے، نرینہ اولاد نہ ہو، اسبا حضرت عباس بنتے ہیں وراثت کی دنیا میں۔ لیکن یہاں نبی کی بھی وراثت کا معاملہ ہے، لہذا کسی کو بھی وراثت کے طور پر مال نہیں ملے گا، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے، انبیاء کی مالی وراثت نہیں تھی۔ رہ گئی یہ بات، یہ باغ فدق حضور نے جس طرح اللہ کا حکم ہے آل بیت کے خرچے کے لیے، یہ میرے سامنے بخاری پڑھی ہے، ساری کتابوں میں ہے، یہ ابن ابی حدید میں بھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، انما یاکلوا آل محمد من ھذا المال،
سبحان اللہ. رسول اللہ کی آل اس باغ سے کھائے گی، خرچہ ان کا اس سے چلے گا، ہے ہی انہی کے لیے. اور پھر فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے آل رسول اپنی آل سے بھی زیادہ محبوب ہے. ساتھ ہی اگلی حدیث پاک بھی ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ارکبوا محمدً فی آل بیتہ، حضور کے آل بیت پاک کا خیال رکھو، ان سے محبت کرو. یہ چونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، بڑی حدیث ہے، میں اگر اس طرف جاؤں گا تو مجھے گھنٹے نہیں چاہیے، دن چاہیے ساری باتیں کھول کر بیان کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں اسی طرح عمل کروں گا جس طرح رسول اللہ نے عمل فرمایا، آپ کے عمل مبارک کو میں تبدیل نہیں کروں گا. حیرت مجھے یاری صاحب اس بات پر ہے، جب سیدہ پاک کو اعتراض نہیں ہے، مولا علی کو نہیں ہے، امام حسن کو نہیں ہے، امام حسین کو نہیں ہے، سچی گل ہے، گواڈی کیوں پریشان ہو گئے؟ سمجھ دیو پڑوسی، ان کو کیا ڈاؤٹ ہے، کیا اعتراض ہے ان پر؟ آپ ثابت کریں نا. حضرت علی کی خلافت بھی آئی، شیر خدا رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہے، ہمارے نزدیک 5ویں خلیفہ راشد، اگرچہ مدت تھوڑی سے ہی، سیدنا امام حسن مجتبیٰ بھی ہیں. سبحان اللہ. 2 خلافتیں آئیں. اب دیکھ لیجیے، اب یہ ہمارے ہاں حکومت بنی ہے نون لیگ کی، ہمارے صوبے میں ایک بی بی وزیر اعلیٰ بنی ہے، بنتے ہی اس نے کوئی اور کام کیا، یہ نہیں کیا، جاتی عمرہ کی سڑک تو شروع کروا دیا. اپنا تو حکمران پہلے کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ. یہاں اہل بیت کا گھرانہ ہے، میں کوئی ڈاؤٹ تو ان پر، تو ہمارا ایمان یہ ہے نا، وہ ہے ہی وہ جنہیں خدا نے پاک کیا ہے، کوئی کلام نہیں ہے ان کے بارے میں، لیکن اختیار تو ہے ان کے پاس، فوج بھی ہے، سارا کچھ ہے، لڑائیاں بھی ہوئیں، اپنے حق پر وہ لڑتے بھی رہے. کربلا میں امام حسین نے تاریخ کی انوکھی قربانی دی ہے، کیا وہ اپنے حق کے لیے نہیں لڑ سکتے؟ حق کے لیے لڑ کے مرنے والا بھی تو شہید ہے نا. تو آپ غور کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے یہ استدلال کیا جائے. میں نے آپ کے سامنے یہ ساری باتیں وضاحت سے کر دی ہیں. میں حضرت عمر کی آپ نے بات چھیڑی تھی پچھلی ٹرن میں، میرے سامنے بخاری پڑھی ہے، 1 سے زائد مقامات پر یہ حدیث ہیں. حضرت علی و عباس ایک جھگڑے کے ساتھ حضرت عمر کے دور خلافت میں آپ کے پاس آئے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی وہاں موجود تھے دربار خلافت میں، پہلے وہ آئے، حضرت عثمان غنی آئے، یہ جھگڑتے ہوئے آ رہے تھے. ایک حدیث میں استبا کا لفظ ہے، با ہم سب، ایک میں لفظ ہے سبا علی و عباس، یعنی جھگڑا. اس میں عربی کے الفاظ مشترک ہوتے ہیں، ہم خارجی تو ہیں نہیں کہ استبا کا لفظ سامنے رکھ کے گالی گلوچ کا معنی شروع کر لیں، نہیں، یہ اس گھرانے کے شان کے لائق ہے. مطلب یہ ہے کہ اختلاف رائے کسی انتظامی مسئلے میں، تو ان صحابہ نے جو دربار میں تھے عرض کیا امیر المومنین فیصلہ فرمائیے، اقضِ بینہما احدہما من الآخر، یہ بخاری میرے سامنے ہے، فیصلہ فرمائیے. حضرت عمر نے جواب دیا تھا اتعدو، اتعدو، او جماعت صحابہ صبر کرو، یہ گھرانہ نبی کا ہے، یہاں فیصلے نہیں ہوتے، کسی کو سچا جھوٹا ہم نہیں بنائیں گے. ایسے ان کا افہام و تفہیم کا معاملہ ہے، بے نہیں وہی طرز تھی جو پہلے تھی. فرمایا پھر آپ نے حضرت علی و عباس سے عرض کیا کہ آپ دونوں اس پر تقسیم فرما لیں، یا پھر میں کروں گا جس طرح رسول اللہ فرماتے تھے یا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے تھے. تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ، میں نے تلخیص کے ساتھ ہی سارے دلائل ایک نشاندہی کے طور پر ذکر کیے، سارے نہیں کچھ کیے. اگر اس پر تفصیلی دلائل ہم ذکر کریں تو یہ ایک موضوع کا مناظرہ کئی دنوں تک چل سکتا ہے. ایک ایک روایت پر ایک دن میں بحث ہوگی. تو آپ کے پاس دیکھیے، میں نے کتاب اللہ سے ثابت کیا، سنت رسول سے ثابت کیا، صحابہ سے ثابت کیا، اہل بیت نبوت سے ثابت کیا. اب کون سی دلیل آپ چاہتے ہیں؟ ادھر ادھر کی روایتیں تو ملتی رہتی ہیں، خدا کے خلاف بھی آپ کو مل جائے گی، لیکن اس کی کوئی حیثیت ہوگی تو ہم مانیں گے نا. اگر حیثیت ہی نہیں ہوگی اس روایت کی کتاب اللہ کے مقابلے پر، آپ بتائیں، آپ مجھے جواب دیں، کس کی بات مانیں گے ہم؟ خدا کے واضح حکم کے خلاف، رسول اللہ کے واضح عمل مبارک کے خلاف، صحابہ کے واضح عمل مبارک کے خلاف، اور اہل بیت کرام کے واضح عمل. اگر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا ناراض تھیں تو 6 ماہ جب تک زندہ رہیں آپ، اپنا گھر چھوڑ کر کون ہے جو دوسرے کے گھر میں چلا جائے؟ یہ ابو بکر صدیق کی بیوی ہے، آیا ہے، امت کے خلیفے کی بیوی ہے اور نبی کے گھرانے کی خادمہ ہے. سیدہ پاک کی خادمہ بن کے نہیں ہے، غسل وفات انہوں نے دیا. تو چلو میں آگے بات کر لوں گا. جی اب یہ 4 ٹرنیں ہو چکی ہیں، نہیں ہوئی؟
آگے چلانا ہے تو میں تو گرم ہو گیا ہوں ماشاءاللہ، چلتا رہوں۔ چار آپ نے یہ چوتھی آپ نے کیا، اس کا رپلائی کریں گے نا حسن صاحب؟ ہاں جی یہ کر لیں، اگر آگے چلانا ہوا تو مجھے ابھی ٹائم روک لینا یاری صاحب کا، تو آگے چلانا آپ بے فکر۔ اچھا دوسری بات، اگلا مناظرہ بھی آپ طے کریں گے تعارف شیعہ مذہب، یہ عنوان رکھ کر۔ مجھے ایک سوال کی اجازت دے دینا۔ ہاں جی جی کر لیں۔ میں صدیقی صاحب سے میں اجازت ہے سر؟ یہ ذرا جو مال فہ کے بارے میں گفتگو یا قرآن مجید سے آپ نے بھی ذکر کیا، علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ایک وہ مال فہ صرف ہماری فہم کے لیے اور مناظرین کے فہم کے لیے، ایک وہ مال ہے کہ جو جنگ کے ذریعے حضور صلاۃ والسلام نے حاصل کیا اور صحابہ نے، تو ایک مال فہ تھی جو بغیر جنگ کے آپ کو حاصل ہوا، تو آپ کیا یہی فرما رہے تھے کہ جو بغیر جنگ کے حصول ہوئی یہ سب یاری صاحب کا فرضی کلام ہے، یہ فرضی ہے۔ میں پہلے مناظرے کے اسٹارٹ میں بتا چکا ہوں کہ مال جو اسلام کے اندر تھے وہ 3 قسم کے، ایک وہ صدقات جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ وغیرہ، تو دوسرے جو جنگ سے حاصل ہوئے وہ مال غنیمت ہے، وہ تقسیم بھی ہوتا تھا، ایسے ہی صدقہ بھی تقسیم ہوتا تھا۔ یہ مال فہ ایک ہی قسم کا مال ہے جو بغیر جنگ کے کفار سے حاصل ہوا، حتیٰ کہ بنی نذیر کے اموال میں بھی اختلاف ہے کہ ان کا محاصرہ رہا، یہ پوری طرح مال فہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، لیکن فدق اول آخر مال فہ ہے، اور مال فہ کا حکم قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ یار کسی قول کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اب اگر کسی کا قول ہوگا بھی تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ نہ جانے کتاب میں کسی نے گھسیڑ دیا ہو، پھر دوسری بات ہم یہ کریں گے کہ اگر ایسا نہ بھی ہو تو ہم اس قول کو تطبیق دیں گے، اگر تطبیق بھی نہیں ہو سکتی تو چھوڑ دیں گے۔ خدا کو کیسے چھوڑیں گے؟ قرآن کو کیسے چھوڑیں گے؟ رسول اللہ کی حدیث کو کیسے؟ شکریہ سر، شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے جی علامہ صاحب، پھر کلوزنگ کے لیے آپ مجھے بھی ٹائم دیں گے، اگر آگے نہیں چلنا کلوزنگ دیں گے مجھے۔ سر ان کا رپلائی ہے سر، چوتھی وہ کر آپ نے کیا ہے، ابھی اس کا رپلائی کریں گے شیخ صاحب۔ جی شیخ صاحب بالکل ٹھیک، شروع کیجئے گا۔ جی شروع کرتے ہیں۔ جی محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں نے ان کو بار بار ان کی کتابوں سے دکھا دیا کہ فہ کے 2 قسم ہیں، ایک وہ جو بغیر جنگ کے ہاتھ میں آتا ہے اور ایک جو جنگ کے ساتھ ہاتھ میں آتا ہے۔ یہ میں نے کتاب دکھا دی ان کے اپنی کتب سے، شرح مشکل الآثار طحاوی کی۔ یہاں پر میں نے اب دوبارہ اس میں وقت نہیں لگوں گا، لأن الافیاء التي افاء اللہ عز وجل على رسوله صنفان، فہ کے 2 قسم ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں دو مختلف احکام ہیں اس کے، وہ بھی قرآن کی بات ہو رہی ہے، 2 مختلف آیات ہیں، آپ ان دونوں کو مکس کر رہے ہیں علامہ صاحب، اور ہماری غریب آدمی کے بات پہ توجہ نہیں دے رہا۔ اچھا بات ہو رہی تھی حدیث ہے ان معاش الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ پر۔ عرض یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب کیا ہے بلاغ مبین، آیات ہدایت کو چھپانے والے پہ لعنت کیا، انذر عشیرتک الاقربین قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ سب قرآن کی آیات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واجب ہے، دین کو چھپانا ان پہ حرام ہے۔ یہ جو میراث کا مسئلہ ہے کہ ہر بیٹے کو دنیا میں ارث ملے گا سوائے ایک بیٹی کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اس بیٹی کو نہ بتائے، اور ایک ایسے شخص کو بتائے ابو بکر جو اس مسئلے میں اس کا بنتا ہی نہیں ہے، اور بیٹی کون ہے؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور بیٹی پورے عالم اسلام کو اس بیٹی کے اتباع کرنی ہے۔ انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حدیث جو ابو بکر نے سنائی ہے نا، یہ طعن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے نبوت میں خیانت کی ہے۔ میں نے اس موضوع پہ بہت ٹائم لگا دیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، اور یہ روایت جو ابو بکر نے روایت کی، ابو بکر کے سوا کسی نے سنا بھی نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے خود شہادت دی ہے۔ یہ فوائد ابن اخی امیمی الدقاق ہے، متوفى سنہ 390۔ یہاں پر اخبرنی ہشام ابن عروہ عن عائشہ، وہ اپنے والد صاحب کے عائشہ صفحہ نمبر 246 میں فضائل بتاتے ہیں کہ میرے والد کا علم کتنا زیادہ۔ واختلفوا في ميراثي فما وجدوا عند احد من ذلك علما فقال ابو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقه۔ یہ حدیث کہ پیغمبر کی میراث کیسے تقسیم ہوگی، کسی کے پاس کوئی حدیث نہیں تھی، صرف ابو بکر کے پاس تھی۔ انہوں نے خود، یہ مختلف ذرائع سے ان کے کتب میں موجود ہے، یہ کتاب تاریخ خلفاء لعبد الرحمن السیوطی، یہاں پر بھی یہی ہے ابو بکر کے علم کے متعلق۔ واختلفوا في ميراثه، عائشہ سے روایت کرتے ہیں، فما وجدوا عند احد من ذلك علما، ابو بکر نے روایت کی ان معاشر الانبیاء، یہ صرف اس کا متفرد ہے ابو بکر۔ اور کہ جب کتب اصول میں جانے حجیت خبر واحد پر،
علوم اصول میں علماء نے اسی حدیث سے استدلال کیا کہ حدیث خبر واحد حجت ہے جس کے راوی ایک ہو. اسی پر کہ جو ہے ان معاشر الانبیاء کی حدیث جو ہے سوائے ابو بکر کے علاوہ کسی کے پاس تھا ہی نہیں. شرح مختصر منتهى اصولی میں اور دوسرے کتب اصول میں. اچھا، اور ابو بکر کیسا آدمی ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ خود جن مسائل میں یہ خود اپنے اعتراف کرتا ہے کہ مجھے ان مسائل میں، وہ بھی میراث کے مسائل جن میں محتاج ہوں، اس کو نہیں آتا تھا. اور وہ مسئلہ جو اس کا یہ محتاج نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کا محتاج ہے، یہ اس کو آتا ہے. یہ بڑے عجیب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے. یہ احادیث المختارہ لضیاء المقدسی ہے، جلد نمبر 1، چاپ دار خضر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، کہتا ہے کہ میں نے یہ احادیث جمع کی ہیں، سب کے سب صحیح ہے. جلد نمبر 1 مقدمے میں یہ کہتا ہے. اسی جلد نمبر 1 میں ملاحظہ فرمائیے، روایت عبد الرحمن ابن عوف عن ابی بکر. یہ لمبی حدیث ہے. کہتا ہے وَوَدِدْتُ، 3 باتیں کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہوا ہوتا. وَدِدْتُ أَنِّي سَأَلْتُ عَنْ عَمَّ وَبِنْتِ الْأَخْ فَإِنَّ فِي نَفْسِي فِيهِمَا حَاجَةٌ. کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا تھا کہ پھوپھی کا میراث کیسے ہوتا ہے اور بانجے کا میراث کیسے، بھتیجے کا میراث کیسے ہوتا ہے. مجھے اس بات کی ضرورت ہے، مجھے نہیں معلوم. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ. کہتا ہے یہ حدیث حسن. المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 5، چاپ دار الفکر. ملاحظہ کریں یہاں پر حدیث نمبر 8165. اچھا، یہاں پہ دخلت علی ابی بکر فی مرضه، میں ابو بکر کے پاس گیا، وہ بیمار تھا. وہ ابو بکر کہتا ہے وددت انی سألت عن میراث العم والخالہ فإن فی نفسی منہما حاجہ. کہتا ہے مجھے یہ میراث نہیں معلوم، پھوپھی اور خالے کا میراث مجھے نہیں آتا، کس کا حکم کیسے ہوتا ہے، کتنا میراث ان کو ملتا ہے. کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوا ہوتا، مجھے اس کی ضرورت ہے. یہ کتاب الاموال ہے ابو عبید القاسم بن سلام کی. یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 217 میں حدیث نمبر 353 ہے. کہتا ہے کہ ودت کاش میں نے پوچھا ہوتا کہ خالہ اور بتیجی کا میراث کیسا ہے، مجھے نہیں آتا. اور بھائی اس کو خود میراث کے مسائل نہیں آتے، جس کو یہ خود کرے مجھے اس کی ضرورت ہے. اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے تو نے جس مسئلے کہ تجھے حاجت ہے وہ کیوں نہیں سیکھا تو نے، اور جس کے مسئلے کہ تجھے حاجت نہیں وہ تو نے سیکھ لیا. ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. اور پھر دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب جلد نمبر 1، اس کے مقدمے میں کہتے ہیں کہ میں نے یہاں پر اعتمدت علی الاقوال المشہورہ واہل العلم بالاثر والنساب، میں نے بہترین کتابوں سے یہ اپنی کتاب جمع کیا. پھر یہاں پہ آتا ہے صفحہ نمبر 836 میں، کہتا ہے میں عبد الرحمن ابن سال کہتا ہے میں ابو بکر کے پاس گیا، وہاں پہ اس کے پاس 2 نانی اور دادی آئے تھے، جدہ اور 2 جدہ، نانی اور دادی آئے تھے کسی میت کا میراث لینے کے لیے. تو اس نے کیا کیا، نانی کو اس نے میراث دے دی سدس اور دادی کو نہیں دیا. میں نے کہا واہ خلیفہ صاحب یہ کیا بات ہے، تم نے اس کو جس کو اگر یہ خود مر جاتا اس سے میراث مل جاتا، ٹھیک ہے نا، دادی سے اس کو میراث، اس کو تم نے کچھ نہیں دیا دادی کو. اگر یہ نانی سے کم مر جاتا تو اس میت کو تو کوئی میراث نہیں ملتا نانی سے، اس کو تم نے دے دیا. تو میں نے اس کو سمجھا دیا، تو پھر اس نے جو ہے سدس جو ہے ان دونوں میں تقسیم کر دیا. تو اس شخص کو خود آپ کے کتابوں میں بری پڑی ہے، میراث کے مسائل نہیں آتے تھے، غلط فیصلے کرتا تھا، اور خود کہتا تھا کاش میں نے پوچھا ہوتا پھوپھی کا، بتیجی کا، خالے کا، چچا کا. میراث کے مسائل اس کو نہیں آتے. اور بھائی جس کو جو اس مسئلے کا اس کو حاجت ہے اس نے سیکھا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو زہرا سلام اللہ علیہا کو حاجت ہے اس نے سیکھ لیا. اچھا، اور پھر ملاحظہ کریں یہ شخص خود ابو بکر صاحب یہ کتاب الموطا خود یہ اعتراف کرتا ہے یہ اپنی زبان کی وجہ سے یہ اس کو عذاب ہو جائے گا. یہ کتاب الموطا چاپ دار احیاء التراث العربی، یہ صفحہ نمبر 56 میں یہ حدیث ہے ان عمر بن الخطاب دخل علی ابی بکر. عمر بن الخطاب ابو بکر کے پاس گیا، وہو یجبذ لسانہ، وہ اپنی زبان کو کھینچ رہا ہے. یہ کوئی سنت ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیٹھ کے زبان کو کھینچو ہاتھ سے؟ کسی نبی کی سنت ہے؟ کون کرتا ہے اس طرح؟ یہ زبان کو اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ رہا ہے. تو اس نے کہا خاموش، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ خلیفہ بنا دیا ہم نے، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا ان ھذا اوردنی الموارد، اس نے مجھے بیچارہ کر دیا، مجھے اس زبان کی وجہ سے میں بیچارہ ہو گیا. الجامع فی الاحادیث ابو محمد مصری کی کتاب جزء اول. یہاں پہ ملاحظہ کریں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد صحیح رجال ثقات، یہ صحیح حدیث. اچھا، یہ کتاب ترجمہ موطا ابن مالک اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے مولوی عبد الحکیم اختر شاہ جان پوری نے، ترجمہ دیکھ لیں. زید ابن اسلم بن والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابو بکر کے پاس گئے تو وہ اپنی زبان کھینچ رہے تھے.
حضرت عمر نے ان سے کہا اللہ آپ کو معاف کر رہے ٹھہریے بھائی، ٹھہر جاؤ بھائی، کیا کر رہے، بے عزتی ہو جائے گی ہماری. پھر ابوبکر نے کہا اس نے مجھے تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا بھائی. اور جس راوی کی یہ حدیث اوردنی معاشر الانبیاء، وہ خود اپنی زبان کھینچ کے کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے تباہ کر دیا زبان نے. ٹھیک ہے نا. جو مسئلے اس نے سیکھنے تھے وہ سیکھے نہیں، جو مسئلے اس کو خود حاجت تھی اس نے میراث کے مسائل میں اس نے سیکھے نہیں، جو بی بی سلام اللہ علیہ کا مسئلہ، اہل بیت کا مسئلہ اس نے سیکھ لیا. واہ جی واہ، بڑی ہے. پھر اس نے خود اعتراف کیا کہ اس نے یہ حدیث جھوٹا ہے. ملاحظہ کریں، یہ المسند احمد ابن حنبل کی جلد نمبر 1، چاپ دار الحدیث قاہرہ، حدیث نمبر 14، اسناد صحیح، سند اس کی صحیح ہے بھائی. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے یہ سوال کیا ہے، انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اہلہ، ابو بکر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث ملے گا یا اہل بیت کو؟ تو اس نے کہا قال لا بل اہلو. اس نے کہا میراث اہل بیت کو ملنی ہے. ہاں بھائی، او بھائی جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا نا. او بھائی وہ خود اسے اپنی تکذیب کر دی صحیح حدیث میں. ٹھیک ہے نا. پھر میں ایک دوسرے سند کے ساتھ دکھاؤں. یہ مسند احمد ابن حنبل ہے، مسند احمد ابن حنبل، چاپ الرسالہ. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ حدیث نمبر 14، یہی حدیث اسناد و حسن رجال الشیخین غیر الولید ابن جمعی وهو من رجال مسلم. کہتا ہے کہ سب رجال بخاری مسلم ہے، ایک ولید ابن جمعی رجال مسلم میں سے. تو حدیث صحیح ہے بشرط مسلم. ٹھیک ہے نا. یہی حدیث کہ اس میں بل اہلو انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلو قال بل لا بل اہلو، اہل بیت علیہ السلام کو میراث ملے گی جی. اس نے خود کہہ دیا. ٹھیک ہے نا بھائی. اچھا، جب یہ آپ کو پتا چلا میرے محترم، 10 منٹ ہو گئے میرے جی، ٹائم ختم ہو گیا. اچھا جی 1 منٹ روک لیں. اب آپ کیا کریں گے؟ مجھے کلوزنگ دیں گے یا نہیں میں نے ردود بہت ہے میرے پاس، ابھی میں شروع ہو گیا. ابھی آپ ٹھہر جائیے. اللہ چلنا ہے نا؟ ہاں چلنا ہے. ہاں 1.5-2 گھنٹے مزید. ہاں نہیں بتائیں کتنی دیر چلنا ہے؟